بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے اور بندہ ناچیز کا دل دماغ زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کی عنوان کی تیاری میں نہیں کر سکا کچھ مصروفیت کی وجہ سے۔ میں نے چاہا کہ ایک آیت مبارکہ کی تفسیر ہی آج کی جائے، بیان کیا جائے قرآن کی تفسیر کو ہی۔ دوستو، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ دوستوں کے سامنے پڑھا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے 8 چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ان 8 چیزوں کے اوپر خصوصاً دھیان دے، خصوصاً خیال رکھے، تاکہ اس کی زندگی بھی بن جائے اور اس کی آخرت بھی بن جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ اخذنا، ہم نے ان سے لیا، میثاق ایک وعدہ، ہم نے ان سے وعدہ لیا۔ کن سے؟ بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، لیکن حکم ہمیں بھی ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور قرآن کریم جب تک قرآن ہے دنیا میں اس وقت تک ہر مسلمان کو ان چیزوں کا حکم ہے۔ اگرچہ نام بنی اسرائیل کا لیا گیا ہے بظاہراً، لیکن حکم آئندہ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کو ہے۔ فرمایا کہ جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، پہلی چیز کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ایک چیز کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، مطلب کسی کو معبود نہ سمجھنا، کسی کو خدا نہ سمجھنا، کسی کو اپنا رب نہ سمجھنا۔ رب صرف ایک ہی ہے جس نے کائنات کو بنایا، اور اس کی کافی ساری نشانیاں ہیں دنیا میں۔ اب دیکھیں، سخت زمین ہے، جو زمین کلہاڑے اور کہیں سے جس زمین کا سینہ نہیں چیرا جاتا، اس سخت زمین کو چیر کر نرم گوشہ اس کے اندر سے نکال کر بڑا درخت بنا دیا ہے۔ اور پھر ہم کنواں کھودتے ہیں پانی کی تلاش میں، 200 فٹ 300 فٹ 400 فٹ، کہیں کہیں جگہ پہ 1000 فٹ پہ چلا جاتا ہے، اور جا کر وہیں سے پانی کا ہم منہ دیکھتے ہیں۔ لیکن جس رب نے اس سخت زمین کے اوپر درخت کو اگایا نا، اب نظر بھی نہیں آ رہا، معلوم بھی نہیں ہو رہا زمین کی کس رگ سے اس درخت کے اندر پانی جاتا، اور وہ اوپر والے شاخ کے اوپر جو پتا ہے اس کے اندر جا پہنچتا ہے۔ زمین بھی سخت، درخت بھی سخت، جس کو کلہاڑا بڑی مشکل سے توڑتا ہے، اس درخت کے اندر سے پانی لے جا کر، پتے سے جا کر پانی نکالنا، یہ اس کے رب ہونے کی نشانی ہے۔ اب فصلیں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی فصلیں ہوتی ہیں، ہم بیج جناب علی زمین کے اندر رکھ کر باہر آ جاتے ہیں اور گھر چلے آئے۔ ظاہری بات ہے زمین کے اندر بھی تو ایک مخلوق ہے جو رہتی ہے رب کی، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو بھی تو رزق رب دینے والا ہے، لیکن انسان اپنے بندے کو رزق دینا ہے نا، اس نے ان کیڑوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ اس کا دانہ کھائیں جو یہ رکھ کر آیا ہے، یہ آ کر رات کو سو جاتا ہے، لیکن وہ رب ہے کہ ہر چیز سے اس کو بچا کر انسان کے لیے اسی سے رزق پیدا کرتا ہے۔ آخر رب ہے، رب کا انکار نہ کیا جائے، اس لیے فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ، صرف رب کی عبادت کرو، اللہ کی، بس کسی اور کی عبادت نہ کرنا، مت کسی اور کو خدا سمجھنا۔ اب تو الہاد اتنا پھیلتا جا رہا ہے کہ جناب علی صرف زبان تک رہ گیا کہ یار رب ہے رزق دینے والا، بس مطلب اپنا کرنا ہے، مقصد اپنا کرنا ہے، جو دل چاہے وہی کرے گا۔
یہ عام طور پہ مثال دی جاتی ہے بزرگوں، ہمارے ہاں بھی مثال پہ جاتی ہے، یار بچے کو دین پڑھائیں، یار کھائے گا کہاں سے؟ مطلب ہے کہ رب پر ایمان نہیں ہے اس کا، ہاں ایمان نہیں ہے۔ بچے کو جی قرآن پڑھائیں، حافظ کہاں سے کھائے گا جی؟ مطلب رب دینے والا نہیں ہے، کوئی اور ہے جو اس کو پہنچاتا ہے رزق، ہاں کوئی اور ہے۔ زبان کی حدود تک اقرار کیا جا رہا ہے اور دل میں ایمان رب پر نہیں ہے، اسی کو تو کفر نفاقی کہا جاتا ہے۔ اور کیا ہے کفر نفاقی کے اور کوئی سنگ ہوتے ہیں؟ مومن وہ ہے کہ جو دل اور زبان دونوں سے صدق دل سے اقرار کرے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، بس وہی رزق دینے والا ہے، وہی روزی پہنچانے والا ہے۔ آج کل اس کے دور میں کافی سارا ایسا نظام ہے جہاں پر صرف زبان سے ہی اپنے رب کو مانا جاتا ہے، حالانکہ وہ قادر ذات کہ جس جانور کے ہم اس کی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ جو کیڑی چل رہی ہوتی ہے چھوٹی کیڑی، ہم اپنی سریکی میں اسے کویلی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اسے، کیڑی کہتے ہیں نا آپ، کیڑی چل رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں آپ نے کبھی دیکھی؟ آنکھیں نظر نہیں آتی، خود ہمیں بڑی مشکل سے نظر آتی، لیکن اس کی آنکھیں ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ لیکن وہ بیٹھی یہاں پہ اور دروازے کے آگے اگر گندم کا دانہ پڑا ہے اس کو یہاں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ پڑا سیدھی جاتی ہے، اگر زیادہ پڑے ہوں تو پھر لین بنا کر پوری کی پوری جناب علی کلاس جاتی ہے۔ کبھی دیکھیے وہ لین بنا کر جاتے ہیں، ایک ڈسپلن ہوتا ہے ان کے اندر۔ میں نے ایک موضوع لگایا تھا کہ کیڑی کے اندر جو سبق انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے، اس میں نے اس کی بڑی وضاحت کی تھی کہ یہ لین بنا کر پوری کی پوری کلاس جاتی ہے اور گندم کا دانہ اٹھاتے پورا نہیں اٹھاتے، اس گندم کے ایک دانے کے وہ 4 ٹکڑے کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں کہ ہم روٹی کھاتے ہیں، روٹی کے 4 ٹکڑے بھی نہیں کرتے، وہ گندم کے 4 ٹکڑے کرتی ہے، اور جو ٹکڑا کھا لیا اور کچھ ٹکڑا اپنے آگے کے لیے سٹور کرتی ہے۔ کبھی وقت ایسا آئے گا گندم کہیں سے نہیں ملے گی، غار کے اندر ہی بیٹھ کر کھایا کریں گے، کبھی بارش آ جائے گی، کبھی طوفان ہو گئے، کبھی بارشیں ہوگی، پانی ہو گیا، کہاں جائیں گے؟ آگے کے لیے سٹور کر کے رکھتی ہیں وہ۔ لیکن اللہ کا حکم وہ بھی مانتی ہے۔ ہم انسان ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے روگردانی کر جاتے ہیں۔ رزق دینے والی وہی ذات، اولاد دینے والی وہی ذات، جائیدادیں دینے والی وہی ذات، اسی نے رزق دیا، اس کے حکم کو ہم روگردانی کرتے ہیں۔ اندازہ کر کے دیکھ لیں، اس کا حکم ہے کہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالیں، ہم کہتے ہیں زکوٰۃ نکالی تو مال تھوڑا ہو جائے گا، فصلوں سے عشر نکالیں، جی عشر نکالا تو گندم تھوڑی ہو جائے گی، اللہ کے راستے میں دیں گے تو یار پیسہ تھوڑا ہو جائے گا۔ یعنی اس کے حکم کی نافرمانی کرتے اور کھاتے اسی کا رزق ہے، دیتا پھر بھی وہی ہے، کھاتے اسی کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت۔ اب دیریا لوگ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں جو کہتے ہیں نا یار ہم دین کی طرف جائیں گے تو کہاں جائیں، کہاں کھائیں، کہاں سے کھائیں گے؟ بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان رب پہ بھی نہیں ہوتا، وہ دیریا مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ دیریا مذہب والے کیا ہوتے ہیں؟ ان کا ایک جناب علی ذہن ہوتا ہے کہ یار خدا نہیں ہے، ایسے ہی بس دنیا پیدا ہو رہی ہے اور ایسے ہی آگے جا رہی ہے، جو یہاں پہ بس ایک دوسرے کے رزق کھا رہے ہیں، بس جا رہے ہیں، پیدا ہو رہی ہے جا رہی ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ان کو کچھ نہیں کرنے والا۔ دیریا مذہب، ایک آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا سکول کی کتابوں میں، نام تھا سر سید احمد خان۔ وہ مذہب، وہ دیریا مذہب رکھتا تھا بندہ، خدا کو نہیں مانتا تھا، قرآن کو وہ نہیں مانتا تھا،
جنت دوزخ کو نہیں مانتا تھا، لائبریری کے اندر اس کی کتاب کھڑی ہے میرے یہاں، اس نے قرآن کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں قرآن یہ کوئی رب کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ایک عرب کا مفکر تھا معاذ اللہ، اس کے دل پر جو بات آتی تھی وہ بولتا تھا دوستوں سے، دوست اس کے لکھتے گئے، قرآن بن گیا ہے۔ وہ کہتا تھا کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے، کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی دنیا آ رہی اور جہاں جا رہی ہے، یہ کوئی اوپر جو ہے یہ آسمان نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا حد نگاہ ہے، نگاہ وہاں ختم ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں آسمان ہے۔ دیریا مذہب، الہاد رکھنے والے، جو الہاد آج بھی پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ والدین اتنا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ لکھنا چاہیے، لیکن ان کی تعلیم میں الہاد ہے، اور یہ چیزیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، حالانکہ قوم کا میراثی تھا، ہسٹری پڑھ کے دیکھیں۔ جی، بات یہ ہے کہ الہاد اتنا پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ دہریہ، ایک شخص تھا امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں، دہریہ مذہب رکھنے والا، وہ بھی یہی باتیں کہتا تھا، کوئی خدا نہیں ہے، مخلوق ایسے پیدا ہو رہی جا رہی ہے، یہ دنیا بس ایسے عوام ہے اس میں چل رہی، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں۔ اس بات پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ ہو گیا اس کا مناظرہ۔ جب مناظرہ ہوا نا تو چلے گئے مناظرے کے لیے، تیار ہو گئے، اور جب جس جگہ پہ بیٹھے مناظرہ کرنے کے لیے، تو امام صاحب نے بڑے پریشانی کا موڈ بنا لیا۔ امام صاحب نے وہ کہنے لگا خیر ہے، ڈر گیا مناظرے سے؟ آپ نے فرمایا نہیں یار، ڈرا نہیں ہوں، میں دریا کے پار سے گزرنے لگا تو میں نے ایک کشتی کو دیکھا ہے، اس کے اوپر ملا بھی نہیں تھے، آدمی بھی نہیں تھے، کشتی ایسے بھاگتی جا رہی ہوتی تھی، اس کنارے پہ سواریوں کو اٹھاتی تھی، ادھر لے آتی تھی، سواریاں اتر جاتی پھر چلی جاتی تھی، میں حیران ہوں وہ کشتی کیسے آ جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اتنا بڑا امام تو اپنے آپ کو کہلاتا ہے، تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ بغیر ملا کے کشتی کیسے چل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دریا کے اندر بغیر ملا کے کشتی نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی دنیا کو بغیر خدا کے کون ہے چلانے والا ہے؟ یہ دنیا کیسے بغیر خدا کے چل سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک رب ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے، انسان ہے، انسان کے ہر رگ کے اندر مولا کریم نے کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھی، اور ہر چیز کا سپیئر پارٹ جہاں سے ملتا ہے، کہیں سٹور بنے ہوئے ہیں سپیئر پارٹ کی، موٹر سائیکلوں کا سپیئر پارٹ الگ ملتا ہے، کاروں کا الگ ملتا ہے، گاڑیوں کا الگ ملتا ہے، جہازوں کا سپیئر پارٹ الگ ملتا ہے، کوئی بھی پرزہ ٹوٹ جائے تو اس کا وہیں سے مل جاتا ہے، لیکن انسان کو رب تعالیٰ نے بنایا تو اس کا سپیئر پارٹ کی اس کے اندر رکھا ہے۔ دیکھا ہے کبھی کبھار جب دل کا آپریشن ہوتا ہے تو رگیں کہاں سے کاٹ کر دل میں لگاتے ہیں، اس کی ٹانگ سے ہی ایک رگ ہوتی ہیں جو بالکل ایسے ہوتی ہیں، ان کو نکال کر وہاں دل میں لگایا جاتا ہے، چل پڑتا ہے۔ رب ہے جس نے دنیا کائنات کا ایک نظام چلایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت کرو صرف اللہ کی بس، اور کسی کے آگے مت سر جھکانا۔ آگے فرمایا دوسری چیز، یہ پہلی ایک چیز تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، 8 چیزوں کی طرف رب تعالیٰ نے دھیان دلایا ہے۔ پہلی چیز تھی لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، تم اپنے والدین پر احسان کرو۔ دوسری چیز فرمایا تم اپنے، اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ تم اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو۔ کبھی کبھار بات ہوتی ہے نا، والدین بات کر رہے ہوتے تھے اور پڑھا لکھا نوجوان جو ہے جو ترقی کی طرف جلدی گیا ہے وہ کہ اف اللہ، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، ساری زندگی جو ہے اس نے ان پڑھی میں گزار دی ہے، اس کو کیا پتہ ہے کیا ہے، حالانکہ وہ ان مراحل سے گزر رہا ہوتا، اگرچہ وہ تعلیم نہیں پڑھا جو یہ پڑھ کے بیٹھے، لیکن ان مراحل سے وہ گزر چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز فائدے والی ہے، یہ چیز نقصان والی ہے، سب کچھ جانتا ہے،
اس کے جاننے کے باوجود تبھی تو اپنے تجربہ سے جناب علی، اس لیے کہتے ہیں نا کہ پڑھائی سے تجربہ یہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ لوگ ڈگریاں کر جاتے ہیں، اگر کس چیز کا تجربہ نہیں ان کو پتہ بھی نہیں۔ ایک دوست تھا ہمارا، فوج میں تھا، ڈرائیور تھا۔ ایک لڑکا تھا، اس کی نوکری نہیں لگ رہی تھی، BA اس نے کیا ہوا تھا، اور وہ ڈرائیور 5 پڑھا تھا، کسی زمانے میں فوج لگا تھا، فوج میں لگا تھا، ڈرائیور تھا، گاڑی چلاتا۔ اس کو بھی کسی سفارشوں سے ہی فوج کے اندر داخل کروا دیا اور اس ڈرائیور کا کنڈکٹر کھڑا کر دیا۔ ایک جگہ پہ ٹائر پنچر ہوا نا، اس نے کہا ٹائر تبدیل کر۔ وہ بیچارہ ادھر گھومے ادھر گھومے، اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ نہ آئے، کھولنے کا طریقہ نہ آئے۔ ڈرائیور کہتا تھا BA کر چکا ہے، اس کو ٹائر کھولنا نہیں آتا۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہر کام تجربے سے ہوتا ہے، تعلیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جو بزرگ ہے یہ اپنی زندگی کا تجربہ لے کر بیٹھا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے اس کو کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تم والدین پر احسان کرو، تم انہیں اف تک نہ کہو۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تمہیں والدین کہیں نا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو دیر نہ کر، فوراً طلاق دے دے۔ حالانکہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، اللہ رب العزت اسے پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی نبی کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تمہیں والد کہے نا کہ بیوی کو طلاق دے، طلاق دے دے۔ کیوں؟ جو اس نے دیکھا ہے نا اس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، اس کی نظر ہی تجربہ کر رہی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ان تجربات سے گزر چکا ہے، وہ عادتیں سمجھتا ہے، جناب علی چال چلن سمجھتا ہے، بول چال سمجھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جو تجھے حکم دے رہا ہے بظاہر تجھے نقصان لگتا ہے، لیکن حقیقت میں تیرا فائدہ ہے اسی میں، حقیقت میں تیرا ہی اسی میں فائدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر گئے، حضرت اسماعیل کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا نا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو دور دراز چھوڑ کر آؤ، وہ چھوڑ کر گئے۔ یہ قصہ تو بہت لمبا ہے، جب بقرعید آئے گی تو اسی پہ چلے گا۔ چھوڑ کر آئے، بیٹا وہاں پہ ماں پالتی رہی، بیٹا پلتا رہا، پلتا پلتا بیٹا جوان ہو گیا، 18 سال کو جب عمر پہنچی، 18 سال گزر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تک بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو جاؤں دیکھوں تو صحیح، وہاں جنگل بیابان میں چھوڑ کر آیا تھا، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ کر آیا تھا، جاؤں دیکھوں تو صحیح کیا حالات ہیں اس کے۔ جب وہاں گئے تو گھر بھی بنے ہوئے تھے، کچھ قوم بھی آباد تھی، وہاں پہ کسی سے پوچھا کہ اسماعیل کا گھر کون سا ہے، انہوں نے بتایا وہ فلاں گھر ہے۔ جب گئے تو بیٹا شادی شدہ ہو چکا تھا، دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہتے ہیں کہ میں اسماعیل کا مہمان علیہ السلام۔ گھر والی کہنے لگی کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مشغلہ ہوا کرتا تھا شکار کرنا، شکار کرتے تھے اور کھاتے تھے، شکار پہ گئے ہوئے وہ گھر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جانے لگے تو فرمایا کہ ایک پیغام دے دینا اسے کہنا کہ ایک بزرگ آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ گھر کا دروازہ تبدیل کر لو، گھر کا دروازہ تبدیل کر لو۔ جب شام کو واپس آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آیا تھا آپ کا پوچھا، تو میں نے کہا کہ وہ شکار کرنے گئے، تو پھر وہ بعد میں کہنے لگا کہ جب وہ واپس آ جائے تو انہیں میرا پیغام دے دینا کہ بزرگ کہتا تھا کہ گھر کا دروازہ تبدیل کر لو۔ آپ سمجھ گئے، پیغمبر تھے، پیغمبر کی بات کو پیغمبر سمجھتا ہے، سمجھ گئے کہ وہ میرے والد ہی تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیوی آپ نے رکھی ہوئی ہے تیرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے طلاق دے دو۔ تو فوراً ہی آپ نے بیوی سے کہا کہ میں اب تجھے طلاق دیتا ہوں، کیونکہ وہ میرے والد تھے اور مجھے یہی اشارہ دے کر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ والد کہہ دے نا کہ بیوی کو طلاق دے تو بغیر سوچ کے دے دے، اس میں ہی تیرا فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ ان کی زندگی کے تجربے ہوتے ہیں ان کے پاس۔ اب چونکہ ماحول ایک ماڈرن ماحول ہے، نوجوان طبقہ ہوتا ہے، تو سمجھتا یہ کہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مہربانی فرما مجھے نا اس دنیا کے اوپر
جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا وہ دکھا دے، جنت میں جو میرا پڑوسی ہوگا وہ مجھے دنیا میں دکھا دے، میں اس دنیا میں اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر تو دیکھنا چاہتا ہے اپنا پڑوسی دنیا میں؟ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا وہ فلاں مصر کے بازار میں فلاں جگہ پہ جا بیٹھا ہوگا، یہ نام ہے اس کا۔ مولا کام کیا کرتا ہے؟ کسائیوں کا کام کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، رات دن کا سفر کرتے 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 وہاں اس بازار میں پہنچے۔ جب بازار میں پہنچے نا تو لوگوں سے پوچھتے رہے، لوگ اسے بتاتے رہے، بتاتے بتاتے اس کی دکان کے نزدیک گیا، دیکھا تو دور سے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ میرا جنت کے اندر پڑوسی ہوگا، چلو آج دیکھتا تو رہوں شام تک یہ کرتا کیا ہے، کون سا عمل ہے اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے، دور سے دیکھتے رہے اس کو۔ وہ سارا دن اپنا کام کرتا رہا، اس کا کام تھا گوشت بنانا، گوشت بنا کر بیچتا رہا۔ شام تک یہ جناب علی معاملہ دیکھتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے۔ جب شام ہوئی تو وہ کسائی اٹھ کر جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پاس جا پہنچے تو کہتے ہیں کہ پیارے میں مسافر ہوں، کیا مجھے آج کی رات اپنے پاس مہمان رکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، آ جائیں میرے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے۔ چلے جب اس کے گھر گئے نا تو اس نے کہا آپ بیٹھیں میں کھانا بناتا ہوں۔ جب اس شخص نے کھانا بنایا، روٹی بنائی، سالن بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، کوئی اور گھر کے اندر کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، یہ کس کے لیے کھانا بناتا ہے؟ جب اس نے کھانا بنا لیا، تیار کیا، تو پھر ایک کشکول لایا، اس کشکول کے اندر اس نے سرید بنائی، یعنی شوربہ تھا، شوربے کے اندر روٹی ڈالی اور اس کو ایک لیٹی بنا ڈالی، بہت ہی نرم تھی، لیٹی بنائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ پیارے آپ بیٹھیں، سب سے پہلے ہم کھانا بعد میں کھاتے ہیں، پہلے ان کو کھلاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے گئے کہ کیا کہاں کھانا لے کر جاتا ہے۔ کھانا لے کر گیا، دیکھا تو سامنے دیوار کے اوپر 2 زنبیلیں تھیں، زنبیلیں اس نے دیوار کے اوپر کھڑی کی ہوئی تھیں، لٹکئی ہوئی تھیں، ایک کل ٹھونک کر۔ ایک زنبیل کو اتارا نیچے رکھا اور دوسری زنبیل کو بھی اتارا، وہ بھی اکٹھے رکھا، اور چمچی لی، چمچی سے وہاں سے جو سرید لیٹی بنائی ہوئی تھی وہاں سے ایک ایک چمچی بھر کر لیتا اس زنبیل کے اندر، اور ایک چمچی بھر کر لاتا اس زنبیل کے اندر۔ ایک ماں تھی اور ایک باپ تھا، بہت زیادہ ہی بزرگ ہو گئے تھے۔ جیسے ہی ماں کے منہ کے اندر وہ لے جاتا تھا چمچی تو ماں کہتی تھی کہ میرا پیارا بیٹا، اللہ رب العزت جنت کے اندر تجھے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ اور جب باپ کے منہ میں چمچی لے کر جاتا تو باپ بھی یہی الفاظ نکالتا تھا کہ میرے پیارے بیٹے، رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے جنت کے اندر۔ جب ان کو کھلایا اور پھر ان کی زنبیلیں اوپر جگہ کھڑی کی، پھر واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے یہ کون ہے، کیا تھی؟ اس نے کہا کہ یہ میرے والدین ہیں، بہت بزرگ اور بوڑھے اور کمزور ہو چکے ہیں، زمینوں کو اندر ڈال کر ان کو اوپر کھڑا کر جاتا ہوں، کیونکہ ایک چھلنگی بنا کر اس نے رکھی ہوئی تھی، 2 چھلنگیاں تھیں، چھلنگیوں کے اندر ان کو رکھا ہوا تھا، کھڑا کر کے جاتا ہوں، میں کام کے جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے کوئی جانور آ جائے اور ان کو تکلیف پہنچا جائے، اس لیے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے والدین ہیں، میری خدمت کرنا ان کا حق ہے۔ یہ بات چل ہی رہی تھی تو حضرت جبرائیل امین ہے، آ کر عرض کرتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، اللہ رب العزت فرماتا ہے اب تو نے دیکھ لیا ہے کہ جنت میں تیرا پڑوسی کیا ہوگا اور اس پڑوسی بننے کا سبب کیا ہے، کیا کام تھا دنیا کے اندر جو وہ کرتا تھا، یہی کام تھا کہ وہ دنیا کے اندر رہ کر اپنے والدین کی خدمت کر کے گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے مولا کریم جنت کے اندر نبیوں کا پڑوس عطا فرمائے گا، یہ والدین کی خدمت کا صلہ اس کو آخرت میں یہ ملے گا۔ دوسری چیز تھی، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر 8 چیزوں کا حکم فرمایا۔ پہلی چیز تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو،
اور دوسری کیا چیز تھی کہ اپنے والدین پر احسان کرو، اپنے والدین پر احسان کرو۔ میں تفسیر لمبی نہیں کرتا چونکہ ٹائم بہت زیادہ قلیل ہے، ختم ہو جائے گا۔ وذل قربا، تیسری چیز اللہ فرماتا ہے، تیسری چیز وذل قربا، جو تمہارے قریبی ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں یا قریبی ہیں تمہارے، فرمایا کہ ان پر بھی احسان کرو، ان کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ، پیار کرو ان سے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک پڑوسی تو غریب ہے، غریب کا کوئی حال تک بھی نہیں پوچھنا۔ اب تو ماحول ایسا بن چکا ہے کہ غریب کے ساتھ کوئی رشتہ کرنا بھی تیار نہیں ہے، رشتہ کرنے کے لیے بھی۔ بیٹیوں کا رشتہ کرنا ہے، یار میں دیکھوں گا اس گھر کو کہ جس گھر کے اندر جہیز کے اندر موٹر سائیکل آئے، ٹی وی آئے، کار آئے، ٹرک بھر کر لائے سامان کا، اور اس کا والد جناب بہت بڑا افسر ہو، یہ بہت بڑا زمیندار کو چودھری پیسے والا آدمی ہو، حالانکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے رزق عورت کے ماتھے میں رکھا ہے، عورت جہاں جاتی ہے رزق اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے اس کو۔ مرد کی پشت میں اولاد ہے، مرد کی پشت میں اولاد ہے، اور عورت کے ماتھے میں مولا کریم نے رزق رکھا ہے۔ اب چونکہ اللہ سے ایمان اٹھ چکا، لوگوں کا یقین اٹھ چکا، اب بھاگتے ہیں، دین کو سمجھا نہیں ہے۔ اب ایک اور بات بھی ہوتی ہے، جن کی اولاد نہیں ہوتی نا، وہ کہتے ہیں یار ہم تو ٹیسٹ بھی سارے کرا کر لیں، عورت کا بھی ٹیسٹ کرایا ہے۔ عورت کا کیوں ٹیسٹ کراتا ہے جب رب نے فرمایا کہ ہم نے اولاد مرد کے پشت میں رکھی ہے؟ عورت کا ٹیسٹ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر الٹا عورت کے اوپر بھار پڑ، اس کے پاس تو اولاد ہی نہیں ہے، ہم گھر سے اس کو چلاتے جی، یہ چلی جائے ہمارے گھر سے، اس کے ہاں تو اولاد ہی نہیں ہے۔ مرے اولاد تو تیری پشت کے اندر رب تعالیٰ نے رکھی، گلے شکوے تو عورت کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وذل قربا، اپنے قریبیوں کا خیال رکھنا، ان کے اوپر احسان کرنا، ان کے اوپر خوش اخلاقی سے پیش آنا، جو ہو سکے لون ساگ جو خود کھاتا ہے ان کو وہ کھلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ اللہ رب العزت نے حق رکھا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا والیتاما، یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کا مال تم نہ کھاؤ، اگر تم یتیموں کا مال کھاؤ گے وہی مال تمہارے لیے جہنم کی آگ بن کر قبر کے اندر آ جائے گا۔ یتیموں کے ساتھ پیار سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، یتیموں کا خیال رکھو، ان کی حفاظت کرو، اگر وہ بیمار پڑ جائیں ان کی تیمارداری کرو، لوگوں کو اچھی بات کہو، اچھی بات سکھاؤ، اچھی بات سمجھاؤ لوگوں کو، کیوں؟ یہ بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ لوگوں کو اچھی بات کہو۔ میں نے پچھلے جمعہ پہ ایک جمعہ پہ بیان کیا تھا نا کہ برائی کے پیشوا مت بنو، کہ تم کیوں برائی اور اچھائی، سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کو ایجاد کرنے والا ایک ہی شخص ہوتا ہے، ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ اگر اس نے اچھائی کی ایک ہی شخص تھا، اس نے ایجاد کیا، برائی کی ہے ایک ہی شخص تھا، اس نے ایجاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سے تم اچھی بات کہو، اچھی بات شیئر کرو، اچھی بات پہ ان کو چلاؤ، تاکہ جتنا وہ اچھائی کو تم پھیلاتے جاؤ گے اتنا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں آتا جائے گا۔ اور ساتویں چیز فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ بھی علماء فرماتے ہیں، قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم وقت پر نماز پڑھو، وقت پر نماز کو ادا کرو، نماز کے ارکان پورے ادا کرو، پوری طہارت کے ساتھ نماز پڑھو، پورے خیال اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو حساب کتاب زمینداری کا کر رہے ہو، یہاں نماز ہو رہی حساب نکالتا جا رہا ہے، اگر یار ٹریکٹر کو میں نے اتنا حصہ دیا تو اتنی بچ جائے گی، تھریشر والے کو اتنا حصہ دیا تو اتنی بچ جائے گی، مظاہرے کو اتنا دیا تو اتنی بچ جائے گی، لہٰذا اب میں عشر نہیں نکالوں گا۔ ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عشر سے برکت ہوتی ہے، بظاہر تمہیں نظر نہیں آتی،
برکت اس میں اتنی ہوتی ہے کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بغیر عشر نکالے گندم کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ ایک تو جب تم عشر نکالو گے گندم بھی تمہاری حلال ہو جائے گی، تمہارے لیے کھانا حلال، تمہاری اولاد کے لیے کھانا حلال۔ دوسرا اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اسی عشر والی گندم وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اگر اسی عشر والی گندم سے کسی یتیم بچے نے کھا لی یا طالب علم نے کھا لیا، جب تک وہ تعلیم حاصل کرتا جائے گا، آگے پڑھاتا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، کیونکہ وہی گندم تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آگے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، 8ویں چیز فرمایا کہ تم زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم ان 8 چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نہیں پڑھتے نماز، تم نہیں پڑھتے، تم جناب علی سنتے نہیں، پڑھتے تم واجبات نہیں کرتے، تم رب کی عبادت۔ دوسری چیز فرمایا وبالوالدین احسان، والدین پر احسان بھی نہیں کرتے۔ اب تو اس معاشرے میں مجھے یہ چیزیں بہت نظر آ، بڑے بڑے لوگ جناب علی نماز کے قریب نہیں آتے۔ حقیقت بات ہے کہ جن کی کانڈیں بھی کہتے ہیں نا، ان کی لاتیں قبر میں ہیں، ان کی ٹانگیں قبر میں ہیں، لیکن نماز کے قریب وہ بھی نہیں آتے۔ حقیقت بات، نماز کے قریب نہیں آتے، عبادت رب کی کرتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی عبادت کرو، عبادت نہ کی۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ مجھے تو اس معاشرے میں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں، وہی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے لوگ، وہ بندے کرتے ہیں جنہوں نے دین پڑھا ہے۔ حقیقت بات ہے، اگر مولوی کا بچہ بھی ہے نا، مولوی کا بچہ اگر اس نے بھی دین نہیں پڑھا نا، تو مولوی بھی ٹھوکریں کھاتا نظر آئے گا آپ لوگوں کو۔ حقیقت بات ہے، زندگی کے کسی موڑ پہ آزما لینا۔ اور وذی القربیٰ، قریبوں کا خیال رکھنا، والیتامیٰ، یتیموں کا خیال رکھنا، والمساکین، مسکینوں کا خیال رکھنا، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ 8 چیزیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں کہ تم ان 8 چیزوں کا خصوصاً خیال رکھنا۔ اگر تم نے نہ کیا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اللہ فرماتا ہے پھر منہ موڑ گئے ہیں تم میں سے، الا قلیل، مگر تھوڑے ہیں جو ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تھوڑے ہیں، کچھ ہیں اس دنیا میں، وہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے قیامت قائم نہیں ہو رہی، وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے قیامت قائم نہیں ہو رہی۔ اگر یہی فراڈ، جناب علی دھوکے بازی، ڈاکہ زنی سب کچھ پھیلا ہوا تھا، کوئی رب کا نیک بندہ نہ ہوتا، رب قیامت قائم کر دیتا، کیونکہ قیامت قائم بھی انہی لوگوں پہ ہوگی جب اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، تب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب ایسا ایسا ہٹتے جا رہے ہیں۔ رمضانی مسلمان ہیں، رمضان میں بھی وہ بھی پہلے دہاکے والے مسلمان، پہلے 10 روزوں والے مسلمان۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اللہ فرماتا ہے منہ پھیر گئے ہیں بہت زیادہ، مگر تھوڑے ہیں جو ان 8 چیزوں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اور اب رب کے قرآن کی حقانیت کا اندازہ لگا۔ 1400 سال پہلے قرآن آیا تھا، قرآن کی بات آج بھی سچی نظر آ رہی ہے، حقانیت کا اندازہ تو لگا۔ مولا کریم ان 8 چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔